آپ یقین کریں جب سے یہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، ویسے مجھے کہا جاتا ہے کہ تسی سیاسی گل کٹ کریا کرو، سیاسی بات وہ کہتے ہیں کہ مولوی ساڑھے یہ جو سماج کا حصہ ہے ہی نہیں ہے، مولویوں کی اجازت نہیں ہے سیاست پہ بات کرنے کی، چلے ہم خانقاہی لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو پیر صاحب تو دوسروں کی برائی، بس میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے فیل نے۔ یہ تزفف تو نہیں ہے، یہ طریقت تو نہیں ہے۔ تزفف اور طریقت کا تو معنی یہ ہے کہ میں خراب ہوں باقی سارے ٹھیک ہیں، میں خراب ہوں باقی سارے ٹھیک ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صوفی ہوئے ہیں، درویش ہوئے ہیں، اور آپ نے پیغام اپنی کافیوں میں دیا کہ جس جگہ پہ آئے تھے نا تو وہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے سمجھنا یہ شروع کیا کہ شاید یہ وہ محمد ہیں جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ محمد ہیں۔ تب انہوں نے یہ کافی لکھی، او میں بندہ ٹھگ جو لوگو، میں بندہ چور، میں جے بندہ ٹھگ جو لوگو، میں تے بندہ چور، او جدہ خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او محمد ہور، اپنی ذات کی نفی کر دی۔ او میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں ٹھگ ہاں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں چور ہوں۔ جب یہ جذبات آتے ہیں نا پھر پتہ لگتا ہے دل کی صفائی کتنی ہے، دل کی صفائی کتنی ہے۔ یہاں پہ میاں شیر محمد صاحب کے مرید کون کون بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جی جو میاں شیر محمد صاحب کے سلسلے میں تسی ماشاءاللہ جی۔ اور کرما والا شریف میں کون کون بیعت ہے؟ سبحان اللہ۔ لو جی ہن دو پیران دی گل جے، اگر اتنے بھی تھی سبحان اللہ نہ آکھی تو پھر مول نہیں جے پینا۔ پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرما والا شریف، آپ کی جوانی کا واقعہ، آپ جوان تھے، لیکن جب کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی سے، آپ سید زادے ہیں اور نسلی اور اصلی سید زادے ہیں، آپ کرما والا شریف سے چلے شرکپور شریف کی طرف میاں شیر محمد صاحب کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے، آپ بیعت ہونے جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک نورانی بابا، سفید داڑھی اور پاک بڑی اجلی ستھری، رستے میں سید صاحب سے کہنے لگا وہ کدھر جا رہا بیلیا، وہ تو کتنے چلے ہیں؟ سید صاحب کہتے ہیں، سید اسماعیل شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں بابا شیر محمد کے پاس جا رہا ہوں بیعت ہونے۔ تو بابا جی کہنے لگے وہ نہ جا، رہن دے، نہ جانا، وہ تے بندہ جڑا شیر محمد ہے وہ تو لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی تو نظر ہی جیبوں پہ ہوتی ہے، وہ تو دنیا دار بندہ ہے، اور تو سید ہے اور تو ارائی کے ہاں بیعت ہونے جا رہا ہے، وہ ارائی ہے ذات کا، تو سید ہے، تیرا مقام اوپر ہے۔ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملن سزائیاں، تے جڑا بلے نو رائی آکھے او کیا شعر ہے جناب، جڑا بلے نو جنت پینگا پائیاں، کیا بات ہے نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو وہ ذات کے ارائی ہیں، آپ ذات کے سید ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں۔ تو لیکن جب تڑپ جو تھی وہ اصل تھی، جب خیال تھا کہ بس میں نے جا کے اب میاں شیر محمد کے ہاتھ پہ اب میں نے بیعت ہونا ہے، تو بس تڑپ پکی تھی تو پہنچ گئے۔ وہ بابے نے بڑا ہی ان کو ورگلایا کہ تو نہ جا، تو نہ جا، تو ادھر نہ جا، تو کہیں اور چلا جا، ادھر چلا جا، ادھر جا کے بیعت ہو جا، لیکن تو ادھر نہ جا۔ آپ شرکپور شریف پہنچے، باہر خانقاہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے مجلس میں بیٹھ گئے، تو میاں صاحب اندر بیٹھا کرتے تھے، تو جس کو آواز پڑتی تھی پھر وہ اندر جا کے بیعت ہوتا تھا۔ اچھا، پیر سید اسماعیل شاہ بخاری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اندر سے آواز آئی کوئی اسماعیل کو اندر بھیجو۔ خوش قسمتی، پیر صاحب نے نام لے کر بلایا۔ آپ جب اندر گئے، او یہ تو وہی بابا جو مجھے روک رہا تھا، او یہ تو وہی بابا جو مجھے رستے میں روک رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ وہ تو بندہ ہی ٹھاک ہے، وہ تو بندہ ہی لوگوں کے جیبوں میں ہاتھ ڈالنے والا، وہ تو بندہ ہی رائی ہے، اور تو سید ہو کے وہاں جا رہا ہے۔ تو جب آپ حیران رہ کہ بابا جی آپ تو وہی بابا جی ہیں، اب میاں شیر محمد کیا فرما رہے ہیں پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کو، بیلیا تینوں بڑا ہی موڑیا، تو نہیں نہ مڑیا، پھر تو نہیں نہ مڑیا، پھر تینوں بڑا ہی موڑیا، تو نہیں مڑیا، پھر آ گئے ہوں۔ تو لوگوں یہ تزفف اور طریقت اصل میں ہے ہی یہ، اپنی ذات کو ختم کر کے جب آپ کے دل میں یہ خیالات آ جائیں گے کہ میں ہی سب سے خراب ہوں باقی سارے ٹھیک ہیں، تو تب دل میں رب کے جلوے آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور فرمانے لگے یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اور یہ اتنا خوبصورت شخص ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے زید کا دل نہ اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، نور ایمان سے بھاری دیا ہے، بھاری دیا ہے۔
ایک دن حضرت زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور پوچھنے لگے زید تو صبح کیسے کرتا ہے, تیرے صبح کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں پکا مومن ہوتا ہوں, پکا مومن. حضور پوچھنے لگے کہ کیسے مومن ہوتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے سونا اور مٹی ایک ہی ہے. پیسے آ جائیں تو ٹینشن, کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے تو ٹینشن, سونا اور مٹی ایک ہی ہے. حضور فرمانے لگے کہ اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھنے کا معنی یہ ہے کہ اس مقام پر جب تو پہنچ گیا ہے تو اب تیری دل کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب سامنے حضور ہیں, یہ آپ نے توجہ فرمانی, اب سامنے حضور تشریف فرمایا کہ صحابی رسول فرما رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرے لیے سونا اور مٹی ایک ہی ہیں, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میں فرش پر بیٹھ کر رب کا عرش دیکھ لیتا ہوں. فرش پر بیٹھ کر رب کا, اونچی آواز نہ, رب کا عرش دیکھ لیتا ہوں, اور میں یہ دیکھ لیتا ہوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور اللہ سے بڑا راضی ہیں, اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور ان کی چیخوں کی آواز میں سن رہا ہوں. رب نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے. صحابی رسول فرما رہے ہیں. حضور آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ سے فرمانے لگے حضور اس کی پھر حفاظت کرنا. اگر تمہارا دل یہاں تک پہنچ گیا ہے, دل کی صفائی ہو گیا ہے, اب اس میں دنیا داری کو جگہ نہ دے دینا, فضول باتوں میں محو نہ ہو جانا, اور موت کو کثرت سے یاد کرنا, اور موت کے وقت میں کسی کا مذاق نہ بنانا, اس کی حفاظت کرنا.